بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک کا ذکر جب بھی ہوتا ہے سننے میں بہت مزہ آتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک ایسا تھا، اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں سب سے خوبصورت بنایا اور سارے نبیوں میں نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہر بھی اتنا خوبصورت اور پرکشش تھا جیسے تمام انبیاء کرام کی خوبصورتی ہمارے نبی میں ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا تھا جیسے 14ویں کا چاند زمین پر اتر آیا ہو، بالکل چمکتا ہوا چہرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر بالکل سیاہ کالے بال تھے، کلیوں جیسا چمکتا ہوا رنگ، خوبصورت آنکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں اور ماتھے کے درمیان ایک رگ نظر آتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آتا تھا تو وہ رگ حرکت کرتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصہ برداشت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں موٹی، سیاہ، لمبی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں لمبی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں مبارک اتنی خوبصورت تھیں کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک تھوڑی اٹھی ہوئی، خوبصورت ہونٹ کھلے ہوئے نظر آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک گلائی میں اور چمکتے ہوئے نظر آتے تھے۔ سامنے کے 4 دانتوں میں معمولی سا فاصلہ تھا، اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسکراتے تو روشنی نکلتی تھی جیسے نور۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گال بھرے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک بالکل گھنی اور گھنگریالی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی میں کسی روایت میں آتا ہے 14 سفید بال تھے، کسی روایت میں آتا ہے 20 سفید بال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک سرئی کی طرح لمبی اور پیاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں ایسا جادو تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کھینچ چلا آتا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے طفیل بن عامر عرب کے ایک بہت بڑے سردار تھے۔ وہ مکہ میں آئے، لوگوں نے ان سے کہا مکہ میں ایک بڑا جادوگر ہے، اس کی بات مت سننا۔ طفیل بن عامر نے اپنے کانوں میں روئی ڈال لی اور کہا نہیں سنوں گا۔ طواف کے دوران طفیل بن عامر کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ طفیل بن عامر نے لوگوں سے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہی وہ جادوگر ہے۔ تو طفیل بن عامر کہنے لگے یہ خوبصورت شخص جادوگر نہیں ہو سکتا۔ طفیل بن عامر کے دل میں آیا، وہ طواف مکمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل کر کے سلام پھیرا۔ طفیل بن عامر بولے کیا کہتے ہو محمد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند جملے بولے۔ طفیل بن عامر تڑپ گیا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا پھر سناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ سنایا۔ پھر طفیل بن عامر نے کہا مجھے ایسے لگا جیسے میں نے سارے سمندروں اور دریاؤں کا پانی پی لیا ہو۔ اور طفیل بن عامر نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا مجھے اپنا کلمہ پڑھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں ایسا جادو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چوڑا، کھلی چھاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیٹ مبارک اور سینہ مبارک بالکل برابر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وقت میں 1 سالن کھاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر کبھی باسی کھانا نہیں کھایا۔ صبح کا کھانا شام کو، شام کا رات کو نہیں کھایا۔ زندگی میں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے موقع پر ام ہانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے گھر میں 2-4 لقمے باسی روٹی کے لیے، ورنہ کبھی باسی کھانا نہیں کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا تازہ کھانا کھاتے یا فاقہ کرتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھاتے ہوئے چند لقمہ کھایا کرتے تھے، کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر تار کی طرح بال تھے جو ناف تک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ قدم اٹھا کر چلتے تھے اور قدم چھوٹے رکھتے تھے اور تیزی سے چلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر، آنکھیں، کندھا تھوڑا سا جھکا ہوا ہوتا تھا چلتے وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام میں پہل کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کو ایک مختصر واقعہ سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوک لگی۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خیمہ دیکھا۔ وہاں ایک بوڑھی اماں رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھی اماں سے کہا، اماں کچھ کھانے کو ملے گا؟ پیسے دوں گا۔ بوڑھی اماں نے کہا، بیٹا یہاں تو کافی عرصہ سے بارش نہیں ہوئی، یہاں قحط ہے، نہ پانی ہے نہ کچھ کھانے کو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ایک بکری دیکھی، بالکل کمزور، جسم پر صرف کھال اور ہڈی نظر آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھی اماں سے کہا، اماں اس بکری کا دودھ نکال لوں؟ بوڑھی اماں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگی، آپ دیکھ تو رہے ہیں اس میں کھال اور ہڈی کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اماں مجھے اجازت دیں، میں اس کا دودھ نکالتا ہوں۔ بوڑھی اماں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے لگی۔ آپ نے ایک بڑا برتن منگوایا اور بکری کے تھنوں پر جیسے ہاتھ رکھا، تھنوں میں دودھ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن دودھ سے بھرا، خود بھی پیا، اپنے 3 ساتھیوں کو بھی پلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بڑا برتن دودھ سے دوبارہ بھرا اور اس برتن کو بوڑھی اماں کو دے کر روانہ ہو گئے۔ اس طرح کے لاکھوں واقعات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بھرے ہوئے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو پر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔